روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے. امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے اوپر فاقہ آیا اس دن میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے. تو اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے. ساری کتابیں رمضان میں اتاری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے. 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی 2000 سال کے بعد. اور 6 رمضان کو 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی. اور 1200 سال کے بعد 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی. اور پھر 650 سال کے بعد 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 21 رمضان تھی, پیر کی رات تھی, نصف رات گزر چکی تھی, پیر کا دن شروع ہو چکا تھا. 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, اور یہ آپ کی کتاب, یہ آپ کا کلام, یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا, اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا. علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک, سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آ کے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا. اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا, بدلا نہیں جا سکتا, تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہ نہ مٹ سکتا ہے, نہ بدل سکتا ہے, نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے. اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب. صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا, ایک حرف نہیں لکھا ہوگا, سارے ورق خالی, بدل نہیں سکتا ہے. تو قرآن ایک دسترخوان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں. کہیں توحید کا کھانا ہے, کہیں رسالت کی غذا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہیں آپ کی رحمت للعالمین کا بیان ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہیں آپ کو لاڈ سے پکارا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لقب دیے جا رہے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے. وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے. قسم اٹھانا وکیل کے, جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچا پڑ جاتا ہے. وکیل کا کام ہے دلائل دینا, اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. ہمارے دیش میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لیے وکیل بھی بنتا ہے, گواہ بھی بنتا ہے, قسم بھی اٹھاتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر, دلائل دیتا ہے وکیل بن کر. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قسمیں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ رسالت کو چنا ہے روح کے دسترخوان پر کہ آ اس چشمے سے سیراب ہو. محمدی نظر آ, اے امت محمدی نظر آ, اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظر آ, اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظر آ. تیرا روپ, تیرا سراپا, تیری چال, تیری گفتار, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا, تیرا رکنا, تیرا چلنا, تیرا بولنا, تیرا خاموش ہونا, ہر شے سراپا نبوت میں ڈھلا ہوا ہو. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آ جا. اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے, جس سے اللہ نے عشق کیا, پیار کیا, محبت کی, حبیب بنایا. محمد کہا, احمد کہا, ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر
اور کیا کیا خوبصورت ناموں سے نوازا اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی یہ بتا دے اوسلو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھائی ہیں. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رہا بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا. تیری غلامی میں آنا پڑے گا. وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہ کرے وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے، شیر کی وردی ہے، اور گدھا بھی وردی میں پھرتا ہے، بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے، چوہے کی بھی وردی ہے، پتنگے پروانے کی وردی ہے، مرغے اور مرغی کی وردی. وردی سے نہیں پتا چلتا یہ مرغا ہے یہ مرغی ہے، یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے. وردیوں میں ہیں. تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے. تمہاری کوئی وردی نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں. میرے نبی کی ہر ادا زندہ ہے، سلامت ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی. جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی سیرت کو اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی دجال، کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے. ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں، حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی. پتہ نہیں اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے. میری ماں مر گئی، میرا ابا مر گیا، میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی. میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے، بس یادگار ہیں. میرے ابے دیے، اے میری اما دیے، اے میرے ابے دی شیروانی کھلوتی ہے، اے دی ٹوپی کھلوتی ہے، اے دی خصا پہ ہوئے ہے. یہ یادگار ہیں. میں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹا. میرا اللہ کتنا طاقتور ہے جس کی ان القوت للہ جميعا قل ان الامر كله لله لله الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله لله. اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے. تو کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے؟ اللہ سو گیا ہے؟ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہوں نے اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں. یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے. میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اول سے، انہوں نے حسین بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انما الاعمال بالنیات. میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ میں طارق جمیل نوائے وقت سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں اردو ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، اور میں ریڈر ڈائجسٹ سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ٹائم میگزین سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں. میرے پیچھے 31 واسطے ہیں. میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات. نیتوں کا دار و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے نبی کی ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے، سکہ بند ہے. ارے وہ تو میرا نبی ہے. کوئی اقبال کی شاعری میں شاعری داخل کر کے دکھائے، اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں. کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے. اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں. رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ تو میں نے آپ کو روحانی نسب نامہ سنایا ہے، یہ میرا روحانی نسب نامہ ہے. اپنے نبی کا تم خاندانی نسب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزید بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. قرآن دسترخوان ہے. وطور سینین وهذا البلد الامین. طور سینا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آ گئی. میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی. والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے. حامیم کی 7 صورتیں ہیں، اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں. پھر آگے دوسری سورہ شروع ہوتی ہے. تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی 9 صورتوں میں آ گیا. تورات سورت فاتحہ میں، اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں، اور زبور حامیم کی 7 صورتوں میں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی، مجھے سرداری بخشی، مجھے فضیلت بخشی. وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا پر تورات اتری اور بلد امین میں قرآن اترا. ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے. اور اس بات میں اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخوان سے حلال چنو، حلال کماؤ. شراب بیچنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا، کبھی سکھ نہیں پا سکتا. اگر میرا رب ہے تو سنو وہ کبھی سکھ نہ پائے گا. سود پہ کھانے والا، سود کھانے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا، ستم ڈھانے والا، ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سکھ نہیں پا سکتا. یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، لیل و نہار اللہ کے، دن رات اللہ کے، ماضی حال اللہ کا، خوشی غمی پر اللہ قابض ہے. کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خزاں نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی. گزارا نہیں ہوندا، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے، گزارا نہیں ہوندا، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں. ان کا نہیں، سر کاٹو، نیزے پہ چڑھاؤ، میرے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر. اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے. حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے خوشخبری سنائی. ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں حسن، حرب جنگجو. پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد. آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں یہ حسین، یہ حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے. آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا. حسن سے زیادہ فرماتے تھے اور پیار دونوں سے تھا. دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے. نعم الجمل جملکما، دیکھا بچوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہیں کیسے سواری کرا رہا ہے. باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندھے پہ بٹھائے ہو. یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا، پیار کرنا بھی عیب تھا، چاہیے جا کے اٹھانا. اور یہاں اٹھانا تو کچھ سلیقہ نظر آتا ہے، کندھے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا. تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آ گئے. تو ایک بدو نہ رہ سکا، ہوئے ہوئے یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا.
حضرت عمر ملے، کہنے واہ واہ بھائی بڑی زبردست سواری ہے، نعم المطیۃ مطیۃکما، بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری. تو میرے نبی نے کہا نعم الراکبان عمر، سواری تو بڑھیا ہے، سوار بھی تو دیکھ کون ہیں، آج سوار بھی بڑے بڑھیا ہیں. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یا سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں. سورج نصف النہار، سورج سر پہ آیا، یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر. تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے. اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو ہو رہے ہیں، باہیں پھیلائے کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہے اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، وہ 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے. انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نہ بھی پڑھتی تو جنت تیار تھی. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو نہ پڑھ ہوں کیڑی گل نماز دی. نہیں ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے. سرےدار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا. بیچ دے ہوٹل، ریڑی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منکر ہو جا. یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے. کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے. تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں. یا اپنی تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ. یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے. یہ چند دن کی دنیا ہے تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے لارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں. وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھوڑ، قتل کریں، تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو. کہا نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں. کہا نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ.
25 آدمی 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک. یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے. خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ. اللہ اکبر. جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی. جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا غصے لیے ہوں گے. تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو. ہائے 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 ہائے. یہ بھی کوئی زندگی. اسلام آباد پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھے گھر بناونا ہے. قرآن دسترخوان ہے جس پہ رنگ رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں، کہیں توحید کے، کہیں رسالت کے، کہیں نماز کے، کہیں روزے کے، کہیں ذکر کے، کہیں تلاوت کے، کہیں عبادت کے، کہیں حقوق اللہ کے، کہیں حقوق العباد کے. پورا دسترخوان ہے جو رمضان میں اترا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. ساری آسمانی کتابیں رمضان میں. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ چودھری رمضان ہے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا، جل جانا. رمضان یار مودو، جل جانا. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 330 دن میں جو مردوں عورتوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے. جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاک ہو کے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. جل جانا، جل جانا. کیا جلتا ہے؟ ایک گناہ جلتے ہیں، دوسرا کیا جلتا ہے؟ ایک نفس جلتا ہے. جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاظتیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں، وہ جلتی ہیں. اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے؟ پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ روزہ ہو. ایسا نہیں کہ سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں، افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی. اگر کوئی 2-4 گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورآل ہو جاتا ہے، سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے. روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود. نماز کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، ایمان کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت. اور روزے کا بدلہ اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں. وانا اجزا بہ. اور یہ قرآن دسترخوان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنی ہوئی ہے جسے تم اور میں بھلا چکے ہیں. وہ ہے ھذا بلاغ للناس. یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے اور ایسی 400 آیات ہیں، 400 آیات ضمناً صراحتاً اشارتاً، جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب میرا قرآن اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. ایک آدمی کہتا میں تو ان پڑھ آدمی، میں قرآن کیا پہنچاؤں گا؟ بہت آسان. قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور اس کا وہ ایک اور حکم ہے. قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے. قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری بندگی، صرف تیرے آگے سوال. اگر میں اعجاز صاحب سے کہتا ہوں بھائی اعجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو، تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا. تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے، تبلیغ عوام کا بھی کام ہے، علماء کا بھی کام ہے. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. ہاں مسائل بتانا، علمی رموز اسرار بتانا، حدود شریعت بتانا، یہ علماء کا کام ہے. لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے، ساری امت. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا. کوئی عالم نہیں تھا، ایم اے آنرز کر رہا تھا. اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا. بنگالی تھا، اس وقت 70 کی بات. پھر اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی گیا، وہاں اس نے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا اور ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا.
وہ اکیلا لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا. اقبال ہاسٹل ایسے چوکور بنا ہوا ہے, اس کے برآمدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا, اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے, پانی پھینکتے, ہوٹ کرتے, مذاق اڑاتے, اوے صوفی, اوے ملا, اوے فلانے, اوے فلانے, اور سب کی سن کے ان کو دعوت. میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جے تو آئندہ میرے کمرے سے بڑا, میں تیری ٹنگا باندھے ہونی. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا. یہ تبلیغ ہے. کسی کو تم اوے کر دو نا تو تم سے موت تک بائیکاٹ کر کے رکھ دے گا. تو ہیں کون میں نے اوے آکھن والا؟ ہاں. اور نبی کیا کرتے ہیں, وہ پاؤں پڑتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری طرح کے ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی, وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ھذا بلاغ للناس, یہ ایک اعلیٰ چیز دسترخوان پہ چنی ہوئی ہے, یہ پیغام ہے. ھذا ھذا ھذا, یہ پیغام ہے بلاغ بلاغ بلاغ, پہنچانے کے لیے کدھر کدھر, للناس, لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کیسے پہنچائیں؟ مسجد میں کوئی آتے نہیں, کتاب کوئی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی, تو وہ مجھے نا بزرگوں کی کتابیں دیتے, بیٹا یہ کتابیں پڑھو. ان کو نظر آتا تھا اس کو میں نے لاہور بھیجا ہے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا, صحیح راستے پر نہیں ہے. 11 سال میری عمر تھی جب مجھے میرے ابا نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں. آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا. تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے یہ کتابیں پڑھو, اور میں 2 صفحے پڑھنے کے بعد میری ہمت جواب دے جاتی, میں کہ میرا تو دل ہی کو نہیں پڑھنے کو, میں کیسے پڑھوں. تو میں ابے کے آگے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. میرا ابا ہاں چنگا پتر, چنگا کام کیتی جاندہ ہے, تو میں وچ پتہ نہیں کی پڑھی جاندہ. تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں, مسجد میں کوئی آنے والا نہیں, کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں, درس میں کوئی آنے والا نہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. انہیں تم مسجد والا کیسے بناؤ گے گشت کے سوا؟ جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنے گے؟ میرے پاس آئے تو میں ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے, لہذا اسے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو, بہنوں اللہ کی مان لو, اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, کسی اور کے آگے نام پھیلاؤ. اس کو سیکھ لو. یہ پڑھنے سے, میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں, تبلیغ میں بھی جاتا ہوں, 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے. میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں بچوں تم پڑھ رہے ہو, سیکھ نہیں رہے ہو. پڑھنا اور ہے, سیکھنا اور ہے. میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں, سکھاتا نہیں ہوں, کیونکہ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. تقوی کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے. توکل پڑھنے سے نہیں آتا, توکل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے. درگزر پڑھنے سے نہیں آتا, درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے. تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے. اس لیے 6 بر اعظم میں یہ محنت پھیل گئی. نہ کوئی اس میں خطیب ہے, نہ کوئی بڑا علامہ ہے, عام مسلمان ہیں, لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا. ھذا بلاغ للناس, اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال کے لیے, میرا اپنا بیٹا سال کے لیے نکلا ہوا ہے. کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو. چلو میں تو باپ ہوں, میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق بھی نہیں بن سکا کہ میں پھرتا رہا بہت زیادہ, لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہے. ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے؟ یہ قربانیاں ہیں. پھر وہ شادی شدہ ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے, چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے. یہ میرے گھر کی کہانی. اور ایسے لاکھوں انسان ہیں. جو میں جبوتی جا رہا تھا, جماعت میں اجتماع تھا 10 دن کے لیے, تو میرے برابر میں کس سیٹ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا. میں نے پوچھا, پاکستانی جماعت جا رہی تھی 1 سال کے لیے, میں جبوتی جا رہا تھا 10 دن کے لیے, وہ جا رہے تھے 1 سال کے لیے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے 1 سال کا؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ. میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سدا کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں. تو تم نے 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لیا؟ کہا جی میرے پاس 3 جوڑے کپڑے تھے, ٹوٹل میرا سرمایہ 3 جوڑے, ایک پہننے کا 3 علاوہ, تو میں نے وہ 3 جوڑے 600 روپے میں بیچ دیے. اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری اوقات 600 روپے ہے, اگر تو مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں, مجھے لے جا. نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے قرضہ تو کوئی نہیں دینے والا, میں تو غریب آدمی ہوں. کہ مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لیے 1 لاکھ کا انتظام کیا. مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا. یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں ہے کہ اپنی جیب
پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر 4 مہینے سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا کہ ایک آدمی